اور اگر مسلمانوں کے لیے فیصلہ ہو گیا جنت کا، جو کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو وہ بھی دائمی ہے، وہ بھی یوں نہیں کہ دوبارہ ان کو جنت سے نکال کے کروڑ اربوں خربوں سال بعد دوبارہ دنیا میں بھیج دیں گے کہ چلو جی دوبارہ، نہیں، وہ ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہیں گے، کفار ہمیشہ پھر جہنم کی آگ کے اندر ہی جلتے سڑتے رہیں گے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلی، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ مرے گا وہ اس آگ میں، ولا یحیا، اور نہ ہی زندہ رہے گا، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اس نے اپنے رب کے نام کے ساتھ، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ پسند کرتے ہو تم دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ما قبل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی الذی یصلی النار الکبریٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر عیاشیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور بدبخت ہیں، بھاگ رہے ہیں نیکیوں سے اور اپنا تزکیہ نفس سے، تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جو کہ بڑی آگ ہے، دنیا جیسی آگ نہیں ہے، بڑی آگ ہے، خطرناک آگ ہے۔ اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس آگ میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا نا، وہ آگ کی کوئی عام حالت نہیں ہوگی، بلکہ کیا حالت ہوگی کہ اس آگ میں جس کو ڈالا جائے گا نہ اس کو اس میں موت آئے گی اور نہ ہی اس کو زندگی ملے گی۔ اگر وہ موت کی تمنا کرے گا تو موت بھی نہیں ملے گی، اگر وہ زندگی کی تمنا کرے گا تو زندگی تو اس کی ہے، لیکن آگ والی زندگی ہے، اس کو اس آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ عام الفاظ میں کہنے کا یہ مطلب ہے، مقصد ہے کہ اس کو کسی قسم کی بھی سکون، راحت یہ میسر نہیں آئے گا، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مصائب کے اندر ہی گھرا رہے گا، اس کو کسی طرف سے جو ہے وہ راحت اور سکون کا سانس نہیں آئے گا۔ قد افلح من تزکا، مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ افلاح، کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ کیا تزکیہ نفس؟ کہ اس نے اپنے دل کی جو میل کچیل ہے اس کو پاک کر لیا، اس نے، اور یہ پاک کرنا یہ کوئی صابن سے یا نہانے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے، جس نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے دنیا کے اندر آخرت کو پہچان لیا، اس نے پہچان لیا کہ آخرت میں ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور آخرت میں اگر ہم لوگ یہ کریں گے تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا۔ اس نے اپنے ہر چیز کو پاک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اسی تزکیہ نفس کی تفسیر وضاحت ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے رب کو یاد کیا، نماز ادا کی، فصلى پھر اس نے نماز ادا کی۔ اس سے ہر قسم کی نماز مراد ہے، چاہے فرض پڑھے، نفل ہیں، عیدین ہیں، ہر قسم کی نمازیں ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب یہاں سے کفار کو کہہ رہے ہیں، مقصد یہ کہ کفار تم فلاح آخرت کا سامان تیار نہیں کر رہے۔ کفار کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہی اپنے سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تھوڑا مال دولت پیسہ عیاشیاں دے دی ہیں، اب اسی کو اپنا وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ آخرت میں ان کے لیے وہ سمجھتے کہ آخرت تو آنی نہیں، قیامت تو ہے ہی کوئی نہیں، جنت اور جہنم تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اس کے اندر جو عارضی چیزیں ہیں، پیسہ عارضی ہے، جوانی عارضی ہے، صحت عارضی ہے، وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دائمی ہے، اور جو حقیقی دائمی چیزیں ہیں ان کو وہ عارضی سمجھتے ہیں، ان کو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار نے کس چیز کو پسند کیا؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، یعنی کہ دنیا میں عارضی چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے پسند کر لیا، اور جو حقیقی دائمی چیزیں ہیں جیسے آخرت کے اندر جنت ہے، آخرت کے اندر پھر جو جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ سہولیات دیں گے وہ سب کچھ ہے، اب وہ کیا ہے؟ وہ دائمی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آج ہے کل نہیں ہے، وہ جوانی آج ہے تو کل وہ بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، یا جنت سے نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے گا، نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور کفارون جو لوگ ہیں، منافق ہیں، انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہی پرانی بات کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا جس کو تم نے پسند کر لیا، نہ تو یہ بہتر ہے اور نہ ہی یہ باقی رہنے والی ہے۔ اب باقی رہنے والی اور بہتر کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور باقی رہنے والے بھی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی بھی آخرت ہی ہے۔ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس میں جو چیز کا انسان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، کفار کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا، تو اب وہ دائمی ہے، یہ نہیں کہ وہ آج جہنم میں ہے تو کل جنت میں آ جائیں گے، نہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے لیے فیصلہ ہو گیا جنت کا، جو کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو وہ بھی دائمی ہے، وہ بھی یوں نہیں کہ دوبارہ ان کو جنت سے نکال کے کروڑ اربوں خربوں سال بعد دوبارہ دنیا میں بھیج دیں گے کہ چلو جی دوبارہ، نہیں، وہ ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہیں گے، کفار ہمیشہ پھر جہنم کی آگ کے اندر ہی جلتے سڑتے رہیں گے۔ یہ آج کا سبق تھا جی، جو ہم نے اس کا پڑھا۔ انشاءاللہ آخری 2 آیات ہیں وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔